کو اللہ نے خلق کیا،
وہی ہے کہ جو حیات کو خلق کرتا ہے، وہی ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے. یعنی موت و حیات اللہ کی دی ہوئی کچھ ہے. حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات ظاہری زندگی کو یا انسان کے اعضائے بدن کو بے ترتیب مرتب ہونے کا نام حیات ہے. اور اگر انسان کے بدن کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں تو اسی کو موت کہتے ہیں. ظاہر انسان بول رہا تھا، زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا، دیکھ رہا تھا، آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے، پیروں نے، دل نے، قلب نے، گردوں نے، یعنی انسان کے بدن کے اعضاء نے جب اپنی حرکت چھوڑی، کام کرنا چھوڑا، تو اس کو ظاہر موت کہتے ہیں. موت اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ جس میں اللہ نے ایک ذائقے کو رکھا ہے. ایک ذائقے کو رکھا ہے. اب ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کس کا؟ یعنی موت کو نفس کا ذائقہ نہیں چکھنا، بلکہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ جو انسان ہے، نفس ہے، زیرو ہے، یہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے. کیا اب یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے موت میٹھی ہے یا اس کے لیے موت کڑوی ہے؟ یہ خود جانتا ہے. اگر یہ سچا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں موت کو میٹھا بنایا ہے تو موت اس کے لیے میٹھی ہوگی. اور اگر اس نے اپنی زندگی میں موت کو کڑوا بنایا ہے تو موت کڑوی ہوگی. اگر اس نے اپنی زندگی میں اعمال نیک انجام دیے ہیں اور ہمیشہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے تو موت اس کے لیے میٹھی ہوگی. اور اگر اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے اور ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا ہے تو موت اس کے لیے کڑوی ہوگی. جب خدا کہے گا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر تم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے تو موت تمہارے لیے میٹھی ہوگی اور موت کی طرف تم آگے بڑھو گے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. تمنا کس وقت کرے گا؟ تمنا اس وقت کرے گا کہ جب اس کے لیے وہ اچھی معلوم ہو، میٹھی بھلی معلوم ہو، اس وقت وہ موت کی تمنا کرے گا. موت ایک ایسے وجود کا نام ہے کہ جو جس کو نفس چکھتا ہے، جس کے ذائقے کو انسان چکھتا ہے، موت ایک ایسے وجود کا نام ہے. موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. اگر انسان کو موت آگے کہ وہ فنا ہو گیا، نہیں، موت فنا کا نام نہیں ہے. انسان موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے. عزیزانی گرامی، اب یہ موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے، یہ خود فنا نہیں ہو رہا ہے، خود فنا نہیں ہو رہا ہے ذائقہ چکھنے والا، بلکہ جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ فنا ہو رہی ہے. اور فرمایا جس چیز کو چکھ رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ میں شیرنی کو لیتے ہیں یا سالن کو لیتے ہیں، اس کو جب چکھتے ہیں وہ جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ فنا ہوتی ہے، چکھنے والا فنا نہیں ہوا کرتا. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا چکھنے والا فنا نہیں ہوا کرتا. جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ فنا ہوتی ہے. تو اب وہ انسان کے جب اہل بیت سے ہوا ہو اور جب وہ موت کے قریب جاتا ہے تو وہ موت کو فنا کرتا ہے اور اپنے کو حیات رکھ دیتا ہے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. موت فنا
پروردگار ابھی اور ہی جان، پروردگار ابھی اور حیات دے دے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی موت کی حلاوت اور کھٹاس اور کڑواہٹ کو سمجھ رہا ہے، یہ احساس کر رہا ہے. کیوں؟ موت ایک نہ ایک دن آنا ہے. اللہ نے اس جہان کے لیے انسان کو خلق نہیں کیا بلکہ یہ مسافر آنا ہے، اسے آنا ہے اور چلے جانا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اپنی بستی میں ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو بزرگوں کا تھا. آج وہ بزرگ نہیں ہے، جو جوان تھے وہ بزرگ بنے اس وقت. اور فرمایا جو جوان تھے وہ بزرگ بنے. موسیقی آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی، اب یہ بزرگ بنے ہیں. اور آپ نے بزرگوں کو دیکھیے، اس طبقے کو دیکھیے، اب وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے طبقے بدلتے چلے جائیں گے، نسل بدلتی چلی جائے گی، اور اللہ سب کو وہاں بلاتا رہے گا جہاں کے لیے خلق کیا ہے. موت کی تمنا، موت آخر ہے کس چیز کا نام؟ اس کی حلاوت، اس کی کڑواہٹ. موت انسان کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو اس کو میٹھا بنا دے اور چاہے تو اسے کڑوا بنا دے. رب نے ایک موجود چیز کو اپنے بندوں کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ جو وجود ہے، اللہ خالق ہے، خلق کرتا ہے اور بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. اب بندوں کا اختیار ہے کہ اس کو جیسا چاہے ڈھال لے. اللہ نے اولاد دی، بچہ دیا، اب ماں باپ نے جیسا چاہا اس کو ویسا ڈھال دیا. اور فرمایا اللہ نے خلق کر دیا، خلقت کی ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اب ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے شرابی بنا دے اور چاہے اسے نمازی بنا دے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے خود کے ہاتھ میں ہے کہ جیسا اسے چاہے بنا دے. اللہ خالق ہے، خلق کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اس کو اپنے مطابق ڈھالنا وہ ماں باپ کی یا لوگوں کی ذمہ داری. آپ دوسری مثال کروں، اللہ خالق ہے، اللہ نے موم کو خلق کیا ہے خاص علم کے ذریعے سے. موم چاہے شہد کا ہو یا دوسری قسم کی بھی اقسام میں موم کی. موم جب ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اب ہمیں اختیار ہوتا ہے، چاہے تو ہم اسے ایک خوبصورت عمارت کی شکل دے دیں اور فرمایا، یا ہم کسی پرندے کی شکل دے دیں، یا ہم اس کی موم بتی بنا لیں، شمع بنا لیں، یہ ہمیں اختیار ہے. اللہ نے ایک وجود کو خلق کر دیا ہے، اس کو بنا دیا، اس کو پیدا کر دیا ہے. اب اللہ نے وجود کو پیدا کر دیا، اب ہمارا اختیار ہے، چاہے تو اس سے گھر بنا لے، چاہے تو اس سے مسجد کی شکل بنا لے، چاہے تو امام باڑے کا نقشہ بنا لے، چاہے تو شمع بنا کے روشن کر لے. یہ ہمارا اختیار ہے. ایک وجود ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی، موت بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ نے موت کو خلق کر دیا ہے، اب ہم جیسا چاہے اس کو بنا لے، چاہے تو میٹھا بنا لے، چاہے تو کڑوا بنا لے. سرکار پڑھتے ہیں محمد والے محمد. شاید بات واضح نہیں، ایک مثال سے اور رکھ کروں اور واضح کر کے. ایک انسان دو بچوں کے حوالے کچھ پانی کرے کہ بھئی یہ 2 جگ پانی ہے، ایک دوسرے بچے کو دے دے، دوسرے بچے کو، 2 بچوں کو 2 جگ کا الگ الگ پانی ہے، اور کچھ پیسے ان بچوں کو دے، دونوں کو الگ الگ، یا جوانوں کو، 2 افراد کو پیسے اور ایک جگ میں پانی دے. اب ان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں شربت بنانا ہے، تمہیں شربت بنانا ہے، یہ بازار ہے، یہ مارکیٹ ہے، تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جیسا شربت بنانا چاہو، جس طرح کا چاہو، جو ڈالنا چاہو ویسے شربت اس میں ڈال دیا، مکاری بھی اس میں ڈال دی، عیاشی بھی اس میں ڈال دی، اور فرمایا میوہ جات دیے اس میں ڈال دیا، اب اس لیے شربت بنا دیا. اب دوسرے بچے کی طرف، دوسرے فرد کی طرف، اب وہ بھی شربت بنانے چلا،
اس نے شہد لیا، پاک کو پاکیزہ شہد لیا، اس جگ میں ڈال دیا، پاک کو پاکیزہ دودھ لیا، اس جگ میں ڈال دیا، میوہ جات لیے، اخروٹ لیے، بادام لیے، کاجو لیا، پستہ لیا، اس میں ڈال دیا، روح افزا لیا، اس میں ڈال دیا، شہد لیا، اس میں ڈال دیا، دودھ لیا، اس میں ڈال دیا۔ اب آپ غور کیجئے، آپ انصاف کیجئے کہ کون سا شربت اچھا ہے اور کون سا شربت خراب ہے۔ اب ان دونوں سے کہا جائے کہ شام کا وقت ہو، اتفاقاً روزے سے بھی ہو، کہ بھائی اپنا اپنا شربت پی لیجئے، وہ شربت ان کے حوالے کیا جائے کہ آپ یہ شربت پی لیجئے۔ وہ کہ جو گوارا شربت تھا، پاک و پاکیزہ شربت تھا، جو طاقتور شربت تھا، کہ جو پاک و پاکیزہ جس کو شہد، دودھ، روح افزا سے بنایا گیا تھا، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس شربت کو محل کرے گا، یعنی پی لے گا، اور جیسے جیسے اس شربت کو پیتا جائے گا خوش ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہی شربت شام کے وقت اس دوسرے فرد کو دیا جائے کہ جس نے شراب بھی ملائی ہو، جس نے روح افزا بھی ملائی ہو، جس نے نیچر بھی ملائی ہے، میں نے شراب بھی ملائی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھا ہوگا کہ جب مرتا انسان کو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اپنی موت کے ذائقے کو گوارا بنایا ہے، اس کا چہرہ روشن ہو کر چلا جائے گا، اور اس کے لیے موت شیرین ہوگی۔ اور وہ شخص کے جس نے اپنی پوری زندگی میں جو موت کو بنایا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے، مکاری کے ذریعے سے، عیاشی کے ذریعے سے، دھوکہ بازی کے ذریعے سے، قسم کرنے کے ذریعے سے، اب اس کی موت ہوگی تو کیسی ہوگی؟ سلام علیکم نہیں چاہے گا کہ وہ موت کا ذائقہ چکے، کیونکہ جانتا ہے کہا۔ اور واضح کروں، اب مرائیوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ ایک وہ انسان کے جہاں حکم خداوند کی تعمیر کے ساتھ جس نے اپنی عبادتوں کو اہل بیت کی ولایت دل میں رکھ کے موت کے ذائقے کو گوارا کیا ہوگا، وہ آگے بڑھ کے موت کو سینے سے لگائے گا اور کربلا میں کہتا ہوا نظر آئے گا، اعلیٰ من العصر، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ واہ بھائی واہ 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 بھائی واہ واہ۔ اور وہ کہ جس نے بغض اہل بیت میں اپنی موت کو تیار کیا ہوگا، اس کے لیے موت کڑوی ہوگی۔ سبا پڑھے محمد وائے موت وجود کا نام ہے۔ اس وجود کی حلاوت، شیرینی، مٹھاس یا کڑواہٹ خود انسان کے ہاتھوں میں ہے۔ کس طریقے سے اس موت کے ذائقے کو بہتر بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، یہ خود انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کس طریقے سے انسان جانتا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ میری عبادت کون سی عبادت ہے۔ یہ عبادت اولیاء والی عبادت ہے یا یہ عبادت عام ہے، اسے نہیں معلوم۔ ان لوگوں کی موت شیرین ہوتی ہے کہ جن کی عبادت خاص ہوتی ہے، ان کی عبادت کہ جن کی عبادت خاص ہوتی ہے، وہ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں، اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو رضا الہی ان کے ساتھ آ جاتی ہے، اللہ کی رضا ان کے شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہ جن کی عبادت عام ہوتی ہے، وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ آئیے جب عبادت کی بات ہے اور موت کو میٹھا اور کڑوا خود انسان کا ہاتھ میں، اور یہی عبادتیں ہیں کہ جو موت کو
میٹھا کڑوا بنائیں گے. ایک عبادت عام ہوتی ہے اور ایک عبادت خاص ہوتی ہے اور ایک عبادت خاص ہوتی ہے. مثال کے طور پر روزے کو لے لیجیے اور اسی طرح سے دوسری عبادات کو قیاس کریں. ایک روزہ ہوتا ہے, روزے کی 3 قسمیں خاص, عام, خاص اور خاص. عام روزہ وہ ہوتا ہے کہ انسان نے سحر میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد سحری کی اور کھانا پینا چھوڑ دیا, نیت کی اور کھانا پینا چھوڑ دیا. اس کا یہ روزہ عام ہے کہ اس نے نیت تو کی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, مگر اس کی آنکھوں نے روزہ نہیں رکھا ہے, اس کی زبان میں روزہ نہیں رکھا ہے, اس کے ہاتھوں میں روزہ نہیں رکھا ہے, اس کے پیروں میں روزہ نہیں رکھا ہے, اس کے بازو میں روزہ نہیں رکھا ہے. تو یہ وہ روزہ ہے جو عام روزہ ہے, در حقیقت یہ روزہ نہیں ہے. روزہ وہ ہے, روایت کے جملے ہیں کہ روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان کی آنکھ بھی روزہ رکھے اور کسی نامحرم کو نہ دیکھے, جس کی زبان بھی روزہ رکھے کہ کسی کی غیبت نہ کرے, جس کے کان بھی روزہ رکھے کہ جو کسی کی غیبت نہ سنے, اس کے ہاتھ بھی روزہ رکھے کہ غلط جگہ ہاتھ نہ بڑھے, اس کے پیر بھی روزہ رکھے کہ غلط جگہ پیر انسان کے قدم نہ اٹھے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء و جوارح انسان پہ روزہ رکھے. روزہ عام روزے کا کیا ہوتا ہے کہ فقط نیت کی, کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کیا نہ ہاتھوں نے روزہ رکھا, نہ پیروں نے, نہ اعضاء نے روزہ رکھا. یہ عام روزہ ہے. خاص کون سا روزہ ہوتا ہے؟ خاص روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نیت کی, کھانا پینا چھوڑا اور وہ چیزیں کہ جو مبتلا پہ روزہ ہیں ان کو بھی انجام نہیں دیا, اور اس کے بعد اس کا بدن نے بھی روزہ رکھا, اعضاء و جوارح نے روزہ رکھا, نہ کسی کی غیبت کی, نہ کسی کی غیبت سنی, نہ محرم کو دیکھا اور نہ دیکھنے کی طرف کوشش کی, اور نہ اس کے ہاتھوں نے کوئی غلط طرف بڑھے اور نہ پیر بھی غلط طرف. یہ کون سا؟ یہ وہ ہے خاص روزہ. عام روزہ وہ ہے کہ جس میں اعضاء بدن نے روزہ نہیں رکھا. خاص روزے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھتے ہیں. تیسری قسم جو خاص الخواص کی ہوتی ہے وہ اولیاء کی. یہ وہ قسم ہے کہ جو موت کو شیرین بناتی ہے, میٹھا بناتی ہے. اب ہمیں خود دیکھنا, مجھے دیکھنا ہے کہ میں کون سا روزہ رکھتا ہوں, مجھے دیکھنا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھتا ہوں. کیا نماز وہ نماز ہے کہ جو خاص الخواص کی ہے, یا میری نماز عام نماز ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا مجلس میں آنا عام ہے یا خاص الخواص والا مجلس میں آنا ہے, یا میرا ذکر کا کرنا, مجلس پڑھنا کیا یہ عام ہے یا خاص ہے. یہ مجھے خود تدبیر دینا ہے. خاص الخواص روزہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ روزہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے لیے اس نے نیت کی, کھانا پینا چھوڑا اور اعضاء و جوارح نے بھی اب روزہ رکھا. اس کے بعد اس کے قلب نے روزہ رکھا اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں, اللہ کی مرضی کی تلاش میں یہ ذکر الہی کرتا رہا اور ہر وہ کام انجام دیا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے, جس سے اللہ راضی ہو جائے اس عمل کو انجام دیا. اور جب یہ اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے اور اس کی موت کے ذائقے کو شیرین بنا دیتا ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جو میٹھا بناتی ہے. ہم ماہ مبارک رمضان میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ پروردگار اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک, پروردگار اس روز, اس ماہ مبارک رمضان میں, غالباً دوسرے رمضان مبارک کی دعا ہے کہ جس میں روزے دار دعا کرتا ہے روزہ رکھنے کے بعد. پہلی دعا میں کہا وہ یہ کہتا ہے کہ پالنے والے میرے روزے کو روزے داروں والا روزہ قرار دے. کون سا؟ یعنی خاص الخواص اور روزے کی قبولیت کی دعا کرتا ہے. دوسرے میں کہتا ہے کہ پروردگار مجھے قریب کر لے ان اعمال سے کہ جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے. پروردگار ان اعمال سے قریب کر دے کہ مجھے وہ توفیق دے کہ ایسے اعمال انجام دوں کہ جس سے تو راضی ہو جاتا ہے, کہ
معشوق اپنے عاشق سے راضی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معشوق وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے، اور جب معشوق راضی ہو جاتا ہے تو اس کی خلق کی ہوئی موت شیرین اور میٹھی ہو جایا کرتی ہے۔ سرور محمد علیہ محمد ایسے آواز میں رضا کی دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ رضا کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ مقام رضا میں کیوں پہنچنا چاہتا ہے؟ مقام رضا میں پہنچنے والے کو اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، ایک لذت محسوس کرتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار سے کہ اللہم اے میرے پروردگار، اللہم اجعلنی، اے پروردگار مجھے قرار دے یا مجھے عطا کر، کیا چیز؟ کہ اذقنی، کہ مجھے جو ہے ذائقہ چکھا، کس چیز کا؟ حلاوت ذکر، اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ چکھا، یعنی میں محسوس کر سکوں۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کتنا ہمیں جو ہے محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کی مٹھاس کتنی محسوس ہوتی ہے۔ مگر اتنا تو ضرور ہے کہ میں بھی اسی سماج کا رہنے والا ہوں، جب کسی کی قیمت کرتا ہوں تو اس کی مٹھاس کا ضرور مجھے احساس ہوتا ہے۔ اگر کسی کی برائی کرتا ہوں تو اس کی لذت کا ضرور احساس ہوتا ہے، مگر جب میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ میں اللہ کے قریب گیا ہی نہیں ہوں، فقط زبان سے دعویٰ ہے کہ پارلیمان میں میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، تیرے رسول کی نبوت پہ ایمان لاتا ہوں، تقریب پڑھی محمد والے محمد۔ ایک اور سب بات پڑھی محمد والے محمد، کہ جب اللہ کی رضا چاہتا ہے، مقام رضا میں پہنچتا ہے، جو مقام رضا میں پہنچتا ہے تو اسے اس کے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ غیبت کی، برائی کی حلاوت اور مٹھاس کا ہمیں احساس ہوتی ہے تو سامنے کی چیز ہے، مگر اللہ کے ذکر کی مٹھاس کا کسی کو احساس نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے زبان اور دل کا تعلق رب سے ہونا چاہیے۔ یہاں دعا ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے تم سے، کیوں راضی کر رہا ہے یہ بندہ؟ کیوں دعا کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ موت کا ذائقہ شیرین ہو جائے، میٹھا ہو جائے، مقام رضا میں جانا چاہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جس میں معصومین علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ کون معصوم؟ وہ کہ جو مقام رضا میں خود پہلے سے موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا ایک مہم امر ہے کہ جس کو معصومین علیہ السلام نے کہتے ہیں پروردگار ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اور اس کی رضا کے لیے اپنے مال کو بھی قربان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی قربان کرتے ہیں، پروردگار راضی ہو جائے۔ اور ان سے پروردگار راضی ہو جاتا ہے، اور اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ خود اللہ اپنے بندے کا فراق برداشت نہیں کر پاتا۔ جدائی اپنے بندے کا، یعنی خالق اپنے بندے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور پھر کہتا ہے آئیے کربلا میں آئیے، کہ اللہ کا خاص بندہ کہ اس نے قربانیاں دی ہے، بچوں کی شہادتیں دی ہے، اصحاب کی شہادتیں دی ہے، کربلا کے میدان میں موجود ہے، یہ ذکر خدا، شکر خدا ہو رہا ہے۔ ماں خدا کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، یعنی اب مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے وہ کردار ادا کیا ہے، آپ کے وہ اعمال تھے کہ اس مقام پہ، مقام رضا پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ اتنا راضی تھا، اللہ اتنا راضی تھا کہ اب اس بندے سے عشق کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے جس طرح سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور بہت وقت ہو جاتا ہے یا تو فون کے ذریعے سے یا دیدار کے ذریعے سے چاہتی ہے کہ بچہ مجھ سے مل لے، میں دیکھ لوں، اور فرمایا ماں کے ساتھ آپ کی مجلس ہے۔ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو فراق، اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کرتی، اسی طریقے سے خالق اپنے خاص بندوں سے
جو مقام رضا میں ہوتے ہیں ان کی جدائی برداشت نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، کیونکہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ راضیۃ مرضیہ یعنی کیا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اور فرمایا یعنی تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ شہادت دین مگر شکوہ زبان میں نہیں، یہ مقام رضا۔ قربانی کی یہ نہیں کہا کہ پالنے والے یہ دشمن یہ تو عیش و آرام سے ہیں، یہ شہادت کے لیے یہ مقام رضا ہے۔ کیا مقام ہے حسین کا، کس درجے پر فائز ہے؟ تمہیں اس سے راضی ہو، تم اس سے راضی۔ اللہ کی رضا ہر کسی کے کام میں ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا کیسے سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ دو حدیثیں عرض کروں گا، ایک مولا کائنات علیہ السلام کی کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے تو خود اپنے نفس کی طرف دیکھو کہ تم اپنے رب سے راضی ہو کے نہیں۔ اگر بیماری ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ پالنے والے بیماری ہمارے قسم میں ہے۔ اگر ہمارے درمیان سے ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا ہے کہ پروردگار کیا یہ ہماری قسمت میں تھا، شکوہ کرنے لگتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس پڑوسی کی برابر دولت نہیں ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ پروردگار تم نے ہمیں نہیں دیا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، سارے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، شکوہ زبان پہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہیں۔ رب سے راضی ہو، اس کی تمام مقدرات پہ، چاہے خوشی کی ہو یا غم کی ہو، اگر وہ خوشی دیتا ہے، نعمت دیتا ہے تب بھی شکر خدا، اور اگر وہ لیتا ہے تب بھی شکر خدا۔ اے پروردگار ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اگر انسان اللہ کی رضا پر راضی ہے تو اس کا مطلب اس کا اللہ اس سے راضی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مقام رضا میں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے اللہ سے راضی ہونا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں اپنے دامن کو، اپنے دل کو جھانک کے دیکھو کہ کتنا راضی ہو اللہ سے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث رسول اسلام سے ہے، صلوات پر محمد والے ایک اور صلوات پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو دور نہ رہیے، اللہ نے اپنی رضا کو انسان کی والدہ کی رضا میں رکھی ہے، یعنی اللہ نے اپنی رضایت، اپنا راضی ہونا اس کے والدین کی رضایت میں رکھا ہے، اور اللہ کا غضب والدین کے غضب ہونے میں رکھا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ انسان کے والدین جس کے والدین راضی ہو تو اس سے اللہ راضی ہے، اور جس کے والدین ناراضی ہو اس سے اللہ بھی ناراضی ہے۔ سلام پڑھیں محمد والے محمد پر۔ والدین کو دیکھ لیجیے کس سے راضی ہے تو اللہ کی رضا دکھائی دے جائے گی۔ اللہ نے اپنی رضا کا اظہار والدین کی رضا میں کر دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں انہی کے والدین ان سے راضی ہوں گے، نہیں، دنیا سے اگر چلے گئے ہیں اور اگر اپنے والدین کی اطاعت اور ان کے لیے کار خیر انجام نہیں دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت یا ان کے لیے صدقہ دینا یا ان کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرنا یا نیک کام انجام دینا، اگر ان کو یاد نہیں رکھتا ہے تو وہ والدین بھی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کا آپ کے والدین سے کتنا رابطہ ہے۔ اگر والدین سے مرنے کے بعد
तो उसके लिए मौत शीरीन हो जाती है, मीठी हो जाती है, और मौत का जायका चखता है। जब पूछा गया कि बाबा क्या हम माफ करेंगे, कहा बेटा हम माफ करें, तो फिर इस बात की परवाह है तो मौत हम क्या पड़े या हम माफ करें, हमारे लिए इस जायका शीरीन है। जनाब कासिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब हाजिर होते हैं, बेटा मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? कैफन लग मौत कैसी है? आप फरमाते हैं अफला मिनल अस्ल, मौत मेरे नजदीक शीरीन है, मीठी है। मौत अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम जो बताए वो रास्ते पे अमल किया जाए तो वो मीठी हो जाती है, और अगर मुखालफत में हो तो वही कड़वी हो जाती है। आजीज़ों एक माँ के सारे सवाब की नहीं से आज तो बहुत कुछ करना था माँ के सिलसिले से, मगर वाह क्योंकि एक तरकीन भी है, अल्लाह जवान की मग़फ़िरत फरमाए। माँ के सारे सवाब की नहीं से माँ रहनुमा होती है, माँ हादी होती है, माँ में और इमाम में मुमासलत शवाहत पाई जाती है। अपनी तशरीह कर दी इस तरह फकत एक जुमला कहूँगा, माँ और इमाम में शवाहत किस तरह की है? इमाम रहबर होता है, इमाम हिदायत करने वाला होता है, इमाम अच्छे रास्ते पे लगाने वाला होता है। माँ भी अच्छे रास्ते पे लगाती है बच्चों को, माँ भी हिदायत करती है बच्चों की, माँ भी रहनुमाई करती है। ये दोनों रहनुमा, एक वो माँ है कि जिसको ज़ैनब कहते हैं, एक वो माँ है कि जिसको फातिमा कहते हैं। आज़िज़ों की माएँ हैं, उनकी माएँ हैं, मगर वो माँ उम्मत की ने क्या किया अपनी माँ के साथ? क्या बताओ, जलता हुआ दरवाजा, शहजादी दरवाजे के पीछे और आग लकड़ी, और दरवाजा जलता हुआ दरवाजा शहजादी पे गिरा दिया जाता है, और वो शहजादी कहती है छोटे छोटे बच्चों की माँ है। आज इस मरहुमा के सारे दबाव की मजलिस से उनके बच्चे बड़े थे। अरे सैयदा की उम्र अभी 18 बरस की है, बच्चे छोटे हैं। अरे दरोनी यार के दरमियान सैयदा, अरे पहलू शिकस्ता, शिकम में शहजादी में मेरे जनाजे को रात की तारीकी में काफी कर देना, और मेरे जनाजे में बोल जिनसे मैं राजी नहीं हूँ, अरे वो शिरकत ना करे। आज़िज़ों, अरे शहजादी एक वक्त वो आया कि घर का सारा काम अंजाम दे रही है। अरे आटा पीसा और पीसने के बाद रोटियां तैयार की रख दी, घर को साफ किया। अरे ये देखा दिए मुर्तजा ने, आज़िज़ों वक्त भी आया कि शहजादी बैठ के नमाज पढ़ रही है। आज़िज़ों बैठ के नमाज का पढ़ते हैं, अरे साहब में पढ़ते हैं कि जब बैठ में इतनी सकत नहीं होती कि खड़े हो पाए। शहजादी बैठ के नमाज पढ़ रही है, अभी ये मुर्तजा बच्ची चले जाते हैं। एक मरतबा शहजादी कहती है फिजा मैं हुजरे में खा रही हूँ, जब तक तस्बीह तकदीस की आवाज आती रहे तो समझ लेना सैयदा जिंदा है, और जब आवाज आना बंद हो जाए तो समझ जाना है कि मैं दुनिया से चली गई। हाँ मगर इतना याद रखना, जब मेरे बच्चे घर में दाखिल हो तो पहले उन्हें खाना खिला देना, उसके बाद मेरी रहमत की खबर देना। अरे वो वक्त आएगा कि इधर सैयदा हुजरे में है और फिजा सुन रही
रब्बुल मलाइका अरे धरती तकदीस कर रही है। एक मरतबा आवाज़ आना बंद हो जाती है, समझ गई कि हमारे सर से शहजादी का साया हज़रत सलाम घर पे वारिस हुए। एक मरतबा कहा ऐ फिज़ा, हमारी माता ने गिराती कहा है, फिज़ा की वसीयत के मुताबिक कहती है बच्चों पहले खाना खा लो फिर मैं बताती हूँ। एक मरतबा बच्चे कहते हैं ऐ फिज़ा, अरे क्या कभी आपने देखा है कि आपने माँ के बगैर खाना खाया हो? फिज़ा से बर्दाश्त न सका, मुझे का इशारा किया। अरे बच्चे जैसे ही मेरे में दाखिल हुए यहाँ देखा वो माँ के जो मुझे मोहब्बत वो माँ के जो प्यार करती थी, वो शहजादी जो रसूल की बेटी थी, अब वो दुनिया में न रही। छोटे छोटे अमामों के सर से उतारा, मस्जिद का रुख किया, अली मुर्तजा की खिदमत में पहुंचे। बाबा अम्मा दुनिया से चली गई, अब हम किसके सहारे रहेंगे? अली मुर्तजा के अपने दाखिल हुए, वसीयत के मुताबिक उसने कफन करना शुरू किया। आजी वाली मुर्तजा बर्दाश्त कर रहे हैं। असहाब से कहा कि कोई गिरिया न करेगा, कोई रोएगा नहीं। अगर कोई रोएगा तो मदीने वालों को शहजादी की शहादत की खबर हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि शहजादी के जनाजे में कोई दूसरा है जिससे शहजादी नाराजी थी। आजी तो अरे कोई बहादुर कि जिसको अरब ये कहता था कि अगर अरब में कोई बहादुर है तो वो भी है कि जिसने दूसरों को रोने से रोका था। एक मरतबा हुस्न देते देते अली की चीख निकली, आवाज बुलंद हुई, ऐ अली आपने तो हमें मना किया था कि कोई रोएगा नहीं, आप क्यों रोए? एक मरतबा अली कहते हैं अरे शहजादी के दिन मजलूम है कि पसलियां टूटी, पैदू शिकस्ता, अरे कभी शिकवा न किया। शहजादी को गुस्ल दे दिया गया, कफन पिला दिया गया, बच्चों को बुलाया जा रहा है। उम्मे कुलसूम आओ माँ का दीदार कर लो, ज़ैनब आओ क्या माँ का दीदार नहीं होगा, आखिरी दीदार कर लो। बेटा हसन और छोटे छोटे बच्चे क्या दिल में गुजर रही होगी। अरे जब बड़ों की माँ दुनिया से जाती है तो ताब नहीं का माथे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे बदन की जान निकल जाती है, उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। ये जो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की आवाज़ों को सलाम करके कोई गम न दे सिवाय सलाम के। आजीज़ों अरे छोटे छोटे बच्चे माँ का दीदार कर रहे, अब माँ रुखसत हो रही है। एक मरतबा अली मुर्तजा कहते हैं हुसैन तुम भी आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। अरे मौलवी कहते हैं ये बच्चा घर के गोशे में खड़ा हुआ है, कोई जवाब नहीं देता। मगर एक जुमला कहता बाबा मेरी माँ अफजल है, ये ईसा की माँ मरियम आखिरी माँ, ईसा की माँ ने बुलाया मैं उस वक्त रुखसत नहीं होऊंगा। आजीज़ों बंदे कफन टूटे, सैयदा के हाथ बुलंद हुए, आजा मेरे हुसैन मेरे सीने से लग जा। अरे आंगन में कोहरा बर्पा हो गया, मलाइका में सफेद मातम बर्पा हो गई। हुसैन को सैयदा से हटा दीजिए, कयामत हो जाएगी। दुआओं को
तमाम इमाम अता फरमा, हमारे इस जिक्र को कबूल फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, और जब इस्लाम को सब बुलंद कर फरमा, और जब कुफ्र पाक को नाबूद फरमा, उलमाए हक़ का साया मंसरों पे कायम फरमा, आखिरी उज्जत के ज़बूर में ताबीर फरमा, बरकत का एक मरतबा उस पे, तीन मरतबा उस पे